ہر نیگیٹو چیز سے پازیٹو چیز کی طرف دوڑنا، شرک سے توحید کی طرف دوڑو، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف دوڑو، گناہ سے نیکیوں کی طرف دوڑو۔ ہر وہ چیز جو بری ہے، جو خطرناک ہے، جو نتائج کے اعتبار سے خطرناک ہے، اس کو چھوڑو اور دوسری طرف بھاگو۔ جب کوئی شخص ایک طرف سے ہجرت کر کے دوسری طرف ہجرت کرتا ہے، ایک چیز جگہ چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اصل مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے۔ تو منع کردہ چیزیں چھوڑنا بھی اصل میں ہجرت ہے، اور چھوٹی نیکیوں سے لے کر اس بڑی نیکی جو توحید ہے، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف، یہ سارا ہی ففروا الی اللہ۔ جنگ بھی لڑنی ہے تو اللہ کے لیے لڑنی ہے، خطرے سے بھاگنا ہے تو کدھر کو بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا۔ گویا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہنچ گئی، وہ فوراً بات مان کے چل پڑا اس رستے پر۔ یہ ہے ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ اکبر۔ پس تم سب دوڑو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین۔ فرّ یفر جو ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف بھاگنا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا فرت من قسورہ، جو شیر سے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، شیر کے ڈر سے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرت من قسورہ، شیر سے ڈر کی وجہ سے بھاگے۔ تو کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف بھاگنا، یہ فرّ یفر ہوتا ہے۔ تو تم ففروا، پس تم سب بھاگو، دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ انابت الی اللہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ یہاں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اصل مفسر قرآن ہے، سبحان اللہ، حبر الامہ، امت کے اصل عالم، تو انہوں نے اس کا جو ففروا الی اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر نیگیٹو چیز سے پازیٹو چیز کی طرف دوڑنا، شرک سے توحید کی طرف دوڑو، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف دوڑو، گناہ سے نیکیوں کی طرف دوڑو۔ ہر وہ چیز جو بری ہے، جو خطرناک ہے، جو نتائج کے اعتبار سے خطرناک ہے، اس کو چھوڑو اور دوسری طرف بھاگو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من ہاجر، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اصل مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنا کتنا بڑا ایک فعل ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اپنا شہر، اپنی بستی، اپنا وطن اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے۔ اور جو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتا ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت شمار کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی۔ تو یہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جب کوئی شخص ایک طرف سے ہجرت کر کے دوسری طرف ہجرت کرتا ہے، ایک چیز جگہ چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الہجرۃ تہدم من کان قبلہا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے۔ تو منع کردہ چیزیں چھوڑنا بھی اصل میں ہجرت ہے، کہ اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ کی اطاعت والی چیزوں کی طرف۔ تو یہ ہے ففروا الی اللہ۔ لہذا اس کے اندر ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ اصل میں وہ کام
جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے لے کر بڑی نافرمانی ان الشرک لظلم عظیم تک، یہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف چلے جانا، اور چھوٹی نیکیوں سے لے کر اس بڑی نیکی جو توحید ہے، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف، یہ سارا ہی ففروا الی اللہ۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ایک بات چھوڑ کر دیکھیں، دنیا میں دو ہی لشکر ہیں، ایک لشکر ہے حزب الشیطان، ایک لشکر ہے حزب الرحمن یا حزب اللہ۔ تو جو بھی شخص حزب الشیطان کو چھوڑ کر حزب الرحمن یا حزب اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ اس کی طرف حکم دیا گیا ہے ففروا الی اللہ، ادھر سے بچو اور ادھر چلے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے دے کے سمجھائی، سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ نے جب ابتدا کی تھی اپنی دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں ایک بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، یہی فرمایا تھا نا، ایک بڑے خطرے سے خبردار۔ پہلے تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ لشکر چھپا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، انہوں نے کہا جی ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اللہ، تاکہ تم بھاگو، اگر ادھر لشکر ہے تو لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاگو گے۔ اب یہ ہے ففروا الی اللہ، جنگ بھی لڑنی ہے تو اللہ کے لیے لڑنی ہے، خطرے سے بھاگنا ہے تو کدھر کو بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑا تو حضرت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ جب طاعون پھیلا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب طاعون یا اس طرح کی وبا کسی جگہ پھیل جائے تو جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ کسی دوسرے علاقے میں ہجرت نہ کریں، اور جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ ادھر نہ جائیں۔ یعنی ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو جس علاقے میں طاعون نہیں پھیلا وہ لوگ ادھر نہ جائیں اور یہ والے ادھر نہ جائیں۔ اچھا، اب جس کو پتہ چل جائے کہ وہاں طاعون ہے تو نہ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں جا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ طاعون ہے تو وہ نہیں گئے، وہ پیچھے آ گئے۔ کسی شخص نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، یعنی آپ اگر وہاں چلے جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بیماری لگ جائے گی، تو بیماری تو اللہ کی تقدیر سے لگتی ہے، تو آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ بیماری نہ لگ جائے، تو آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میں جدھر جا رہا ہوں ادھر بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں نہیں جانا، کہ جس علاقے میں اس طرح کی وبا ہو وہاں نہیں جانا، اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں، تو وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو گویا کوئی بھی کام اس طرح سے کرنا، ایک جگہ سے دوسری طرف جانا، سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ففروا الی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال فرمائی، آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو کیا بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، آپ نے اس کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور اس ہدایت کی مثال جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال یہ ہے کمثل رجل، ایک آدمی کی طرح ایک مثال ہے، جیسے کوئی آدمی ہو اتا قومن، وہ کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اور وہ لشکر جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اور یہ جو عریان جو ہے نا، اس کا معنی ہے ننگا ڈرانے والا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے، عربوں میں یہ طریقہ تھا
کہ جب انتہائی خطرہ ہوتا تھا، انتہائی خطرہ، تو جو شخص خطرے کی خبر دینے کے لیے کسی قوم کے پاس جاتا تھا اور وہ انتہائی خطرے کی خبر دینی ہوتی تھی تو اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا، اور سارے کپڑے اتار کے وہ کپڑا ہلاتا تھا اور ساتھ خود ننگا ہوتا تھا. تو جو شخص ننگا ہو کے کسی کو خبر دے، کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو یا کسی گھرانے کو، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ انتہا درجے کا خطرہ. یہ عربوں کا طریقہ تھا، انتہا درجے کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ ننگا ہو کے خبر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کسی جگہ گیا اور اس نے جا کے اس قوم کو کہا کہ تمہارے اوپر خطرہ ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں ننگا ہو کر جس طرح سے خطرے سے خبردار کرتے ہیں میں اس طرح سے خبردار کر رہا ہوں. اور ساتھ وہ کہے فن نجا، کہ بھاگو، نکل جاؤ نجات پا جاؤ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم نے اس شخص کی بات مان لی، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، کسی گروہ نے اس کی بات مان لی تو پھر ان بات مان کے وہ چل پڑے، کیونکہ لشکر کا خطرہ ہے، حملے کا خطرہ ہے، تو وہ چاہے رات کا وقت ہے چاہے کسی کا وقت ہے، وہ بیچارے نکل پڑے. اور نکل کیسے پڑے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، یعنی سستی کے باوجود اپنے سارے معاملات کی، اب ظاہر ہے بیٹھے بٹھائے کوئی شخص کہے اٹھو نکلو تو کتنا مشکل کام ہوتا. تو یا تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ وہ جو خبر دینے والے اس کی خبر پر یقین نہ کریں، اور اگر آپ یقین کریں تو نکلنا تو ہے. تو وہ بیچارے اپنی سارے معاملات کی مشکل کے باوجود وہاں سے آرام سے آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کر، جو نکل گیا وہ تو نکل گیا. فرمایا فَنَجَوْا، وہ نکل گئے تو وہ نجات پا گئے. یعنی کہاں گئے؟ اس بستی خطرے والی جگہ سے نکلے اور باہر نکل گئے. کدھر؟ جدھر اس شخص نے کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ وہاں سے نکل گئے. اللہ اکبر، اس کی بات مان کر. اور دوسرا گروپ ایسا تھا فَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، اور دوسرے گروپ نے اس کی بات ہی نہیں مانی. ان کو جو رہن دو، اسی ان بسترے چھڑ کے نکلیے، اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہے، ٹھیک کوئی بات. فرمایا فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، صبح لشکر نے آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیا. فَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب یہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری مثال ایسے ہے، گویا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہنچ گئی وہ فوراً بات مان کے چل پڑا اس رستے پر. یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نکل کھڑے ہو، بس بھاگو. اور فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کر دیا، ہمیں بتا دیا یہ چیزیں خطرے والی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں انعام والی ہیں. خطرے والی چیزوں سے نکل کر انعام والی چیزوں کی طرف چل پڑنا، یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. آخری حدیث سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. جو انسان کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، یا تو جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، یہ جہنم کو لے جانے والی چیزیں ہیں. جن چیزوں کی باڑ جہنم کے گرد ہے وہ شہوات نفس ہیں، مرغوبات نفس ہیں، جن کی طرف دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے انسان کا، وہ پھسلا کے انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اور جو مکروہات نفس ہیں، جو دل کو ناپسند باتیں آتی ہیں، مشکل باتیں ہیں. اور میں اس کی ڈسکرپشن یوں دیتا ہوں کہ نیکی کی طرف چڑھائی ہے اور برائی کی طرف اترائی ہے. برائی کی طرف بڑی جلدی بندہ پھسل کے چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ، اور وہ جو محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی
جو دل کو اچھی نہیں لگتی، جن میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ان کی باڑ جنت کے گرد ہے۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو برائی والی چیزیں ہیں، پھسلنے والی چیزیں ہیں، جہنم والی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو اور بچ کے ان چیزوں کی طرف چلے جاؤ۔ چاہے ایک قدم ہی اٹھاؤ، 2 قدم ہی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کتنے قدم اٹھانے کی ان میں سکت تھی اور اس نے کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ایک قدم بھی ادھر اٹھایا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر اور قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب